میرا سوال یہ ہے کہ جہاں حدیث نبوی میں نزول مسیح کا ذکر آیا ہے ان کے ساتھ ابن مریم کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نزول مراد نہیں تھا تو ان کی والدہ کا نام خصوصی طور پر کیوں شامل کیا گیا؟ بالکل درست ہے. مسیح کس کا ہوگا وہ جو آنے والا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کون عیسیٰ علیہ السلام؟ کس کا بیٹا؟ تشخص کے بغیر مسیح ہونے کا پیغام مل ہی نہیں سکتا. اس لیے جب آپ کہتے ہیں فلاں شخص سخی ہے تو اسے خالی حاتم نہیں کہتے، حاتم تائی بھی کہتے ہیں. حالانکہ اس کا قبیلہ اور حاتم کا قبیلہ نام بھی بدلا اور اس کا قبیلہ بھی ساتھ نام ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے ویسے حاتم کی بات نہیں کر رہے، حاتم تائی کی بات کر رہے ہیں. سمجھے ہیں؟ اس لیے یہ جو تشخص ہے اگر اس میں خطرہ ہو کہ کہیں غلط فہمی پیدا ہو جائے اس کی وجہ اس سے وضاحت کی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نام اگر لینا ہو تو اور وہ نام خدا نے رکھا ہو تو وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کامل تابع زندگی بسر کرتا ہو وہ یہ زیادہ پسند کرتا ہے کہ وہ نام لے جو اللہ نے رکھا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نام قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ نے رکھا اور مریم کو فرشتوں نے رویا میں بتایا کہ تجھے ہم ایسے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں اسمہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے. عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. اس لیے بسا اوقات ابن مریم کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر بھی مل جاتا ہے اس حوالے میں. نبی اللہ ہوگا، یہ چیزیں ملتی ہیں. اس لیے اگر یہ کہنا مقصود ہو کہ وہ بحیثیت تمثل دوبارہ دنیا میں آئے گا تو اس کی شخصیت کی واضح قطعی تعیین ہونی ضروری ہے اور ابن مریم کے بغیر ہو نہیں سکتی. سمجھ گئے؟ پھر یہ بحث رہ جائے گی کہ یہ وہی ابن مریم آئے گا یا اس کی تمثیل آئے گی. وہ بے شمار دلائل اس بات کے موجود ہیں کہ وہ ابن مریم نہیں بلکہ اس کا تمثل، اس کی تمثیل آئے گی دنیا میں. ظہور مہدی آخر زمان